رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبران حضرت مولانا مفتی سہیل احمد قاسمی، حضرت مولانا عبدالواحد نقوی، جناب ماسٹر انوار احمد رحمانی صاحب، ہمارے محترم ایمنسی خالد صاحب اور آپ سب معززین، آج کی اس مجلس مذاکرہ کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ایک اہم مسئلہ ہے وقت کا، اور خاص طور پر 2024 کے لیے وقت جو جدید بل آیا ہے، جس میں ترمیمات میں ان کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وقت کا جو مسئلہ ہے اس پر ملت کو، عوام کو، خواص کو غور کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی جائیداد جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہو اور اس پر سنجیدہ غور و فکر نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بڑے اہم مسائل سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کسی پارٹی کی تنقید کا نہیں ہے، اپنے سجھاؤ کو پیش کرنے کا ہے۔ میں اپنی باتیں اور کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آل انڈیا ملی کونسل کو اس کا احساس تھا کہ یہ بل جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش ہونے والا ہے، تو اس نے ایک مہینہ پہلے ممبران پارلیمنٹ کو بلانے کا ایک تجویز پاس کی، خاص طور پر جو مسلم ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مختلف پارٹیوں کے جو سربراہ یا ان کے نمائندے۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ تھا جس میں کسی مسلم تنظیم نے ممبران پارلیمنٹ کو بلایا، اور 22 ممبران پارلیمنٹ ایک تھوڑی سی مختصر سی دعوت پہ تشریف لائے، جن میں 7 پارٹیوں کے نمائندے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی، اور ان کے سامنے جو مسائل پیش کیے گئے ان میں یہ سر فہرست مسئلہ تھا، اور اتفاق کی بات کہ سب نے متفقہ طور پر اس دن یہ بات کہی تھی کہ اگر بل ایسا آتا ہے اس رات تک، 5 کی شام تک اس بل کے خد و خال سامنے نہیں آئے تھے۔ ہاں، البتہ کچھ میڈیا میں باتیں آئی تھی، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اس پر غور کر کے وقت کی جو بنیادی حیثیت ہے اور مسلمانوں کے مفاد کا جہاں تک معاملہ آیا تھا، ہم لوگ اس پر پوری قوت کے ساتھ متحدہ طور پر بحث کریں گے، اور پارلیمنٹ میں ایسا ہوا۔ جمعرات کے دن جس دن یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، ہم لوگوں کو اس بات کی بڑی سے بڑی امید تھی کہ موجودہ جو ہمارے نتیش کمار جی وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے ہم لوگ بات کریں اور ان کی پارٹی اپنا موقف اس معاملے میں انصاف کا رکھے، اور اسی طرح چندرا بابو نائیڈو سے۔ تو میں نے 11 بجے دن میں یہی اپنی بے چینی کا اظہار جناب خالد صاحب ایمنسی سے کیا، تو انہوں نے وہی باتیں بتائی جو آج انہوں نے بتائی، اور چندرا بابو نائیڈو سے بھی لوگوں نے بات کی تھی، خاص طور پر ہمارے لوگوں نے، تو انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، تو تھوڑی سی امید ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے کوئی بھی معاملہ آئے تو ملک کے عوام و خواص کو کے ذہن کو مطمئن کرنا،
اور یہ بات بتانا کہ انصاف کیا ہے، کیا ٹریبونل کے ذریعے ملک میں جو مختلف ایجنسیوں کے ذریعے انصاف ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں اور انکم ٹیکس کے معاملے میں کوئی درخواست دینی ہوگی تو انکم ٹیکس کا ٹریبونل بنا ہوا ہے۔ اسی طرح 4 طرح کے ٹریبونل ہیں جو اہم بڑے ایشوز کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے یہ وقف بورڈ کے جو بڑے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سرکار نے ٹریبونل کا ایک اسکیم رکھی ہے۔ تو ہمیں سرکار کے سامنے اس نقطے کو ضرور رکھنا ہے کہ یہ تو انصاف کے حصول کے جو آسان طریقے بھارت سرکار نے دیگر معاملات کے لیے ایجنسیوں کے اور معاملات کے لیے بنا رکھے ہیں، اسی طرح وقف بورڈ کے لیے بھی بنا ہے۔ اس لیے وقف بورڈ کے ٹریبونل کے معاملات کو کسی ڈی ایم کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایم سے تو لے کر جو ہے یہ ٹریبونل کو دیا گیا، آپ پھر جو ہے واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسائل جس طرح لٹکے ہوئے رہتے ہیں ویسے ہی لٹکے ہیں۔ آخر جو ہے انکم ٹیکس کو ڈی ایم کے پاس کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ 4 طرح کے ٹریبونل بنے ہوئے ہیں مختلف طرح کے کیسز کے لیے، تو ان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ ڈی ایم کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے اور انصاف کے حصول کو آسان کرنے۔ دوسری بات ہے کہ وقت میں کیا عورتیں ہو سکتی ہیں ممبر کی نہیں؟ جب ایک عورت وقت کر سکتی ہے تو عورت ممبر بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت میں کہیں اس کی پابندی نہیں ہے کہ وقت بورڈ میں کوئی عورت ممبر نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ غیر مسلم، ہماری شریعت میں یہ واضح ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اپنی زمین کو خالص مسلمانوں کے کسی معاملے کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ اور اس ملک میں بہت سارے اوقاف ہیں، کسی راجا نے، کسی زمیندار نے اپنی زمین کو قبرستان بنانے کے لیے دے دیا، کسی نے جو ہے مسجد بنانے کے لیے دے دی۔ تو بھارت سرکار اگر کوئی ایسا قانون لاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ خیر کے کام سے روکنا چاہتے ہیں، آپ اس میں مسلمان کی شرط لگا رہے ہیں۔ یقیناً وقت جو ہے زیادہ تر مسلمانین نے اپنی زمینیں دی ہیں اور اس میں بھی 5 سال کا قید لگا رہے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جو لڑکا ابھی ماں کی پیٹ میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اگر اس کا والد انتقال کر گیا تو اس کا بھی وراثت میں حصہ ہو گیا، وہ پیدا ہونے کے بعد اس کا بھی حصہ ملے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسلمان جو ہے 5 سال تک اپنے ایمان کو آپ کے سامنے ثابت کرے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی مسلمان ہوا اور وہ اس کے بعد وفات پا جائے گا تو وہ ساری وہ چیزیں اللہ کی طرف سے وہ بشارتیں پائے گا جو ایک 70 سال کا مسلمان پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو بھی عقلی طور پر پیش کرنا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، تو اس بات کو ہمیں پیش کرنا ہے۔ اور جہاں تک وقت کی بات ہے، کیا وقت کی زمینیں صرف مسلمان ہی کے لیے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہمیشہ لکھا ہوا ہے کہ وقت جو ہے سے کنواں بھی بنوا سکتے ہیں، تالاب بھی بنوا سکتے ہیں، راستہ بھی بنوا سکتے ہیں، راستہ کی مرمت کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں، تو راستہ پر کون چلے گا؟ ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ہاسپٹل سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس کی کوئی پابندی نہیں۔ جانوروں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، چڑیوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، بیواؤں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، طالب علموں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، قبرستان کے لیے وقف کر سکتے ہیں، مسجد کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اندھوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپاہج کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس کے لیے چاہیں
کار خیر میں اس میں فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جس میں آپ کا مقصد اللہ کے لیے لوگوں کو دینا ہے، تو اس میں وقت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ اچھا موقع ملا ہے، پورے ملک کو اس طرح کے سیمینار کیے جائیں، کانفرنسیں کی جائیں، عام ہندو مسلمانوں کو اس میں شریک کیا جائے، جیسے ہمارے بعض حضرات نے رائے دی ہے، اور ان کو بتایا جائے کہ وقت تو عام انسانوں کی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ اس وقت بل میں کیا خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ہمارے وکیلوں نے، علماء نے محسوس کیا ہے، یقیناً اس پر ہم لوگ تفصیلی بات کر کے جو مختلف ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو پیش کریں گے، خاص طور پر جو ممبران ہیں جے پی سی کے، ان تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ہمیں ضرورت ہے وقت کی بہتر تنظیم۔ آپ بتائیے کہ حج کمیٹی، بہار سرکار